اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ سورہ مومن مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 40 ہے۔ نزول کی ترتیب میں اس کو 60 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورۃ الزمر ہے اس کو نزول کے لحاظ سے 59 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس کو 60 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ گویا کہ تلاوت کی ترتیب میں بھی یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہیں، اور نزول کی ترتیب سے بھی اسی انداز میں اکٹھی ہیں۔ سورۃ الزمر کے حوالہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا نزول نبوت کے 5ویں یا 6 سال میں معلوم ہوتا ہے، اور یہ جو سورۃ المؤمن ہے اس کا نزول نبوت کے 6 سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے نبوت کے 6 سال میں ایمان قبول کیا ہے، اور دونوں کے قبول اسلام کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔ بہرحال غالب رائے یہ ہے کہ اس درمیانی عرصہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط، اس سے پہلی جو سورت ہے سورۃ الزمر، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ ایاک نعبد والا مضمون ہے۔ اور اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ المؤمن، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکاریں، اور یہ ایاک نستعین والا مضمون ہے۔ عبادت کا بھی مقصود جو ہے وہ دعا اور پکار ہی ہوتی ہے۔ گویا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا جزو اعظم ہے یا اصل عبادت ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں
الدعاء مخ العبادت اور الدعاء هو العبادت کے الفاظ ملتے ہیں، تو سورہ زمر میں عبادت کا اور سورہ مؤمن میں دعا کا تذکرہ ہوا، تو یہ آپس کا ربط ہو گیا دونوں صورتوں کا۔ سورت کا خلاصہ، سورہ مؤمن دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 64 فتبارک اللہ رب العالمین تک ہے۔ پہلے حصے میں شروع میں دلیل وحی ہے اور تمہید ہے، جس میں 4 عنوانات ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر سورت کا دعویٰ اور اس کی اہمیت اور تائید ہے، پھر تخویف دنیاوی اور اخروی، اور تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے۔ 2 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے، اس بات قیامت کے لیے ایک دلیل انی آئی ہے اور ایک دلیل لمی آئی ہے۔ مسئلہ توحید کے لیے ایک نقلی دلیل تورات سے آئی ہے۔ پھر دعویٰ کا اعادہ کر کے 2 عقلی دلیلیں ہیں اور ہر دلیل کا ثمرہ بھی ہے۔ یہ پہلے حصے کے مضامین ہیں۔ سورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 65 هو الحی لا الہ الا ہو سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر پہلے مضامین کا ہی اعادہ ہے، دعویٰ کا بھی اعادہ ہے، دلیل وحی کا بھی اعادہ ہے، 2 دفعہ دلیل عقلی کا اعادہ ہے، تسلی کا اعادہ ہے، تخویف دنیاوی اور اخروی کا بھی اعادہ ہے۔ البتہ ایک چیز اس دوسرے حصے میں نئی ہے جو کہ پہلے حصے میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء سے ایک دلیل نقلی ایک دفعہ صراحتاً اور ایک دفعہ اشارتاً آئی ہے، باقی زجر وغیرہ ہیں۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جن کی اصل مراد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ کے دوران اسلامی لشکر کا شعار یہ مقرر کیا تھا کہ حامیم لا ینصرون۔ بہرحال یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا مفہوم تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں سے سورہ مومن سے 7 صورتیں وہ شروع ہو رہی ہیں اکٹھی، کہ جو 7 صورتیں حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان صورتوں کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن صحابی ہیں،
اور ان کا ایک فرمان ان صورتوں کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمُ، کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز حوامیم ہے۔ ہمارے شیخ المشائخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، وہ بھی حوامیم کو خصوصی اہمیت دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات اگر کوئی ساتھی، کوئی دوست تھوڑی مدت کے لیے حضرت کے پاس حاضر ہوتا تو حضرت اس کو حوامیم سبع پڑھایا کرتے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی ان صورتوں کی بڑی اہمیت تھی۔ ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے بعض مدارس میں اگر مختصر عرصہ کے لیے قرآن حکیم کی تفسیر کچھ حصے کی کروانی مقصود ہو تو ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے مدارس میں اس کے لیے بھی عموماً سورۃ الزمر اور حوامیم سبع کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اگر صرف کچھ حصے کی تفسیر کروانی ہے تو اس حصہ کی تفسیر کروا لی جائے۔ سورہ زمر جو ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ حوامیم سبع کے لیے بطور مبدأ ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل الکتاب کے نیچے باریک سا لکھ لیں، کیونکہ الکتاب کے نیچے ایک دوسرا لفظ بھی لکھنا ہے۔ تنزیل کے نیچے لکھ لیں تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی بالکل ڈیش لگا کے اسی سے متعلق ہے، تنزیل الکتاب سے متعلق عنوان اول، عنوان اول۔ آگے جو ساتھ ہی لفظ ہے من اللہ، اس کے نیچے لکھ لیں دلیل وحی، من اللہ دلیل وحی۔ اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کہ جو زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر ہم نگاہ کریں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ دو قسم کے افراد یا دو قسم کی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حکم عموماً مانا جاتا ہے۔ ایک شخصیات وہ کہ جو زور والی ہوں، ڈنڈے کے زور پہ منوا سکنے والی ہوں تو ان کی بات مانی جاتی ہے، اور دوسری شخصیات وہ کہ جو علم والی ہوں تو ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت العزیز بھی ہیں، زبردست ہیں، زور والے ہیں، اور العلیم بھی ہیں، علم والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس لائق ہیں کہ اللہ کی ہر بات مانی جائے۔ غافر الذنب وقابل التوب، وہ اللہ کے جو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔
اللہ اللہ۔ ایک طرف یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی بات مانی تو وہ غافر الذنب ہیں، کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کو بخش دیں گے، قابل التوب ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن دوسری طرف شدید العقاب بھی ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اب وہ جو سخت سزا دینے والے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ سخت سزا دینے والے ہیں، بلکہ ضد طولے، وہ طاقت والے بھی ہیں، سخت سزا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سزا دینے کا اختیار اور طاقت ان کے پاس نہ ہو۔ لا الہ الا ہو، ایک ربط یہ بنے گا جو کہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کہا نا کہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی طول، طاقتوں والا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا جی اگر سزا دینے لگے گا تو ہم کسی پیر کی پناہ میں آ جائیں گے، کسی ولی کی پناہ میں آ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کوئی پیر ولی وغیرہ وہ معبود نہیں ہے کہ جو آپ کو بچا سکے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا ربط جو کہ میں اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ کہا کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، جو اس کی بات کو مان لے، جو نہ مانے اس کو سزا دینے والا ہے، طاقت والا ہے، تو وہ بات کیا ہے جو منوانی ہے؟ تو وہ بات یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پہنچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اس کی سزا سے بچ جائے کہ جی میں کہیں ادھر ادھر چھپ جاؤں گا۔ فرمایا کہ نہیں، اس کے پاس پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور اس نے جو ہے وہ گناہوں کے اوپر سزا دے لینی ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، عنوان ثانی، عنوان ثانی، اللہ کی آیتوں کے متعلق جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ کہ جو کفر میں ہیں، یعنی کفر کی ضد پر جو اڑے ہوئے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کہ دنیا کے اندر عموماً کافروں کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے، تجارتی سفر بھی کرتے رہتے ہیں، شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ شہروں میں گھومنا پھرنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کا نفع کا سامان، بس چند روزہ سامان ہے۔ لفظ تقلب جو ہے اس کے اندر پلٹنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ چند دن کا جو چلنا پھرنا ہے تو یہ حالات عارضی حالات ہیں، کسی وقت بھی معاملہ پلٹ سکتا ہے۔ دیکھیے ان سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ وہ لوگ بھی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر انجام کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر ہلاکت آئی۔ والاحزاب من بعدہم، ان کے بعد بھی کئی جماعتیں تھیں کہ جو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے، لیکن ان کے اوپر عذاب آئے۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول سے کہ اس کو پکڑیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ،
اور وہ جھگڑا کرتے رہے جھوٹی بات لے کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس جھوٹی بات کے ذریعے حق کو گرا دیں۔ لیکن ہوا کیا کہ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیسا ہوا میرا سزا دینا، تو میری سزا سے وہ بچ کوئی نہیں سکے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ثابت ہے تیرے رب کی بات ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جہنم والے ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر پکڑ آئی اور اپنے آپ کو چھڑا کوئی نہ سکے، بچا کوئی نہ سکے، اور دوسری طرف یہ بات بھی ثابت ہے تیرے رب کی طرف سے کہ ان کے لیے آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔ الذین یحملون العرش، عنوان ثالث، عنوان ثالث، پیچھے ذکر ہوا ان کا کہ جو بات جنہوں نے نہیں مانی، کفر کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی پکڑ آ گئی، آخرت میں بھی ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ کہ جو بات کو ماننے والے ہیں تو ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ دیکھو کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے، بات ماننے والوں کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو کفار کے لیے عذاب ہے، اور دوسری طرف ایمان والوں کا یہ درجہ ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً، اے ہمارے رب تیری رحمت، تیرا علم، رحمتاً و علما، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ بخش دے ان کو کہ جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، واقعہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، وہ مزید یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب داخل کر دے ان کو ہمیشہ کے ان باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ایک تو وہ کہ جو خود ایمان لے آئیں، اور دوسرے وہ کہ چلو خود ان کو ایمان کو سمجھ کر ایمان قبول کرنے کی توفیق تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اصلاح کر لی، ان ایمان والوں کو دیکھ کر خود انہوں نے بھی اپنی اصلاح کر لی، کوئی ان کے آباء میں سے، کوئی ان کی بیویوں میں سے، کوئی ان کی اولادوں میں سے، انہوں نے دین کو خود تو نہیں سمجھا لیکن ایمان والوں کو سمجھ کر، ایمان والوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو وہ جو دوسروں کو دیکھ کر بھی ایمان لے آئے ہیں نا، آباء میں سے، ازواج میں سے، اولاد میں سے، تو یا اللہ ان کے لیے بھی دعا ہے ہماری، ان کو بھی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل فرما دے، اگرچہ درجات کا بے شک فرق ہی کیوں نہ رہے کہ جنہوں نے خود سے ایمان قبول کیا ہے ان کے درجے زیادہ ہو جائیں، ان کے آباء، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں جنہوں نے ان کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے ان کے درجے بے شک یا اللہ کم ہو جائیں، لیکن بہرحال ان کو بھی درجات کا مستحق بنا دے۔ بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ واقعہم السیئات، اور یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ ومن تق السیئات، اور جو کوئی برائیوں سے بچا، یوم ازن، آج کے دن یعنی دنیا کے اندر، نیچے لکھ لیں اے فی الدنیا،
اے فی الدنیا فقد رحمتہ، تو تو نے اس کے اوپر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، عنوان رابع، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ینادونا، ان سے کہا جائے گا، یعنی قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی وہ بہت بڑی چیز ہے، من مقتکم انفسکم، بنسبت تمہاری اس ناراضگی کے، تمہاری اپنی اس ناراضگی کے، اذ تدعون الی الایمان، کہ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، پھر تم کفر کرتے۔ دیکھو قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارا یہ حال ہے کہ تم خود اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو، اور تم خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہو کہ کاش ہم نے ایمان قبول کیا ہوتا، کاش ہم نے کفر نہ کیا ہوتا، اپنے آپ سے ناراض ہوتے ہو کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے۔ تو جس وقت ایمان کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، اس وقت اللہ بھی ناراض ہوتا تھا، اور وہ جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ زیادہ سخت ہے تمہاری اس ناراضگی سے، لیکن تم نے اس وقت اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، تو آج خود تمہارا یہ حال ہے کہ تم کو خود اپنے آپ سے ناراضگی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس وقت اگر اللہ کی ناراضگی کا خیال کر لیتے نا، تو آج خود اپنے آپ سے ناراض نہ ہونا پڑتا۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر، کہ اللہ کی ناراضگی بڑی ناراضگی ہے، من مقتکم انفسکم، بنسبت اس ناراضگی کے جو خود تم اپنے آپ سے کر رہے ہو۔ کس وقت اللہ کی وہ ناراضگی سامنے آتی تھی؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، اور تم پھر بھی کفر ہی کرتے تھے، تو اللہ اس وقت تم سے ناراض ہو رہے تھے، تم نے اس کی پرواہ کوئی نہیں کی تھی۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین، تو نے ہمیں موت دی 2 دفعہ، اور تو نے ہمیں زندہ کیا 2 دفعہ، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اب ہم جہنم کے اندر آ گئے ہیں، 2 دفعہ تو نے ہمیں زندگی بھی دی، 2 دفعہ موت بھی دی، تو یا اللہ اگر تو 2 دفعہ موت دے سکتا ہے، اب بھی 1 دفعہ یا اللہ موت ہی دے دے، کوئی ہمیں نکلنے کا راستہ مل جائے کہ اس عذاب سے تو ہم بچ جائیں، کیا اب کوئی راستہ ہے؟ 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندگی دی۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کنتم امواتا پہلی موت، فاحیاکم یہ پہلی زندگی، ثم یمیتکم پھر تم کو مارے گا، یہ دوسری موت، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، یہ دوسری زندگی۔ بس یہ 2 ہی موتیں ہیں، 2 ہی زندگی ہیں۔ پہلی موت عالم ارواح میں، جس وقت ابھی روح موجود تھی، جسم موجود نہیں تھا، روح اور جسم کا تعلق نہیں تھا، تو یہ اموات والا دور تھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جس وقت جسم بننا بھی شروع ہو گیا، لیکن ابھی روح سے اس کا تعلق نہیں بنا، روح کہیں اور موجود ہے، جسم ماں کے پیٹ کے اندر بننا شروع تو ہو چکا، لیکن روح کا بھی اس سے تعلق کوئی نہیں بنا، تو یہ دور بھی کنتم امواتا میں ہی داخل تھا۔ تو یہ پہلی موت کا دور تھا، ایک عالم ارواح والا دور، دوسرا عالم بطن کا ابتدائی حصہ، جب بچے کے اندر جسم میں روح ابھی نہیں داخل ہوئی، اس وقت تک کا حصہ جو ہے یہ سارا تھا کہ کنتم امواتا،
تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر تم کو زندہ کیا، ماں کے پیٹ میں پہلے زندہ کیا اور تمہارے اندر زندگی پیدا ہو گئی، پھر دنیا کے اندر بھی زندہ حالت میں تمہیں لائے، دنیا کے اندر بھی تم زندہ ہو۔ تو یہ فَأَحْيَاكُمْ کا دور ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تم کو مارے گا، دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، موت آئے گی۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا، یہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن زندہ کیا جائے گا۔ اب جو پہلا کنتم امواتا ہے نا، پہلا موت والا دور، اسی سے سمجھ آتی ہے کہ موت والا دور پھر جو دوسرا ہے ثم یمیتکم میں جس کا ذکر ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ پہلا موت والا جو دور تھا اس میں دو حالتیں تھیں، ایک حالت یہ کہ روح موجود تھی عالم ارواح میں، جسم ابھی موجود ہی کوئی نہیں تھا کہیں بھی، تو وہ بھی امواتا کا دور تھا۔ پھر یہ کہ جسم کا بھی وجود پیدا ہونا شروع ہو گیا، جسم بھی بننا شروع ہو گیا، لیکن ابھی روح اور جسم کا تعلق نہیں بنا، تو تب تک کا یہ دور موت کا ہی دور تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک روح اور جسم کا تعلق نہ بنے تو وہ موت ہوتی ہے۔ جب روح اور جسم کا تعلق بن جائے، بے شک ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن وہ احیاکم کی صف میں آ گیا، زندگی مل گئی، تو دنیا کے اندر آنا لازم کوئی نہیں، روح اور جسم کا تعلق بن جانا لازم ہے۔ موت کے لیے یہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق منقطع ہو جائے، اور زندگی کے لیے یہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق موجود ہو۔ تو پھر جو بعد والی موت ہے ثم یمیتکم پھر تم کو مارے گا، تو اس میں بھی پھر ثابت ہوا کہ روح اور جسم کا تعلق موجود نہیں ہوگا۔ اگر اس میں بھی روح اور جسم کا تعلق موجود ہی ہونا ہے تو پھر تو وہ بھی زندگی ہے۔ تو پھر ثم یمیتکم کا کیا معنی ہوا؟ ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اب کوئی موت ہوگی تو تب زندہ کرے گا نا، تو اگر موت کو بھی آپ نے زندگی ہی کہہ دینا ہے تو پھر زندہ کس چیز سے کرے گا؟ تو وہ زندہ تبھی کرے گا کہ پہلے موت ہوگی۔ تو جتنا دور عالم برزخ والا دور ہے وہ اگرچہ ایک برزخی زندگی تو ہے، لیکن وہ یہ جسمانی زندگی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ یہی جسمانی زندگی ہو، اسی جسم اور روح کا تعلق موجود ہو، تو پھر تو وہ بھی زندگی ہے، پھر تو اس کو موت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ موت تو تبھی کہا جا سکتا ہے کہ جسم اور روح کا تعلق موجود نہ ہو، روح کو ایک زندگی حاصل ہو، جس طرح عالم ارواح میں بھی روح کو ایک زندگی حاصل تھی، روح کو ایک زندگی حاصل تھی، تو تبھی اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، اور روح نے کہا تھا کہ قالوا بلا، کہ ہاں اللہ ہم نے آپ کو ہی رب مانا ہے۔ اگر زندگی روحوں کو کوئی حاصل نہیں